محسن بھائی، اگر کوئی نابالغ یا یتیم بچے ہیں اور ان کے پاس کوئی ملکیت ہے تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے؟ شرعی طور پہ تو یہ حکم ہے جب تک کہ وہ بلوغت کو نہیں پہنچتے تب تک تو زکوٰۃ نہیں بچتی. اور اگر اسی طریقے سے کہ اگر جو یتیم بچے ہیں ان کے پاس بھی مال ہے، جب تک کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچے یعنی بالغ نہ ہو جائیں، اور پھر بالغ ہونے کے بعد جو مال ہے اس کو پورا سال نہ گزر جائے اور پورا سال نصاب کے مطابق نہ ہو جائے، تب تک زکوٰۃ نہیں ہوتی. ہاں جیسے ہی وہ بالغ ہو جائیں گے اور ان کی وہ ملکیت ہے اور پھر اس کے بعد پورا سال گزر جائے گا، اور جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا پھر ایک اور بات میں اس میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 4 قسم کے مال پر زکوٰۃ لازم آتی ہے. پہلا جو مال ہوتا ہے وہ آپ نے سونا ہے، پھر چاندی ہے، پھر آپ کا روپیہ ہے، اور پھر مال تجارت ہے. مال تجارت سے مراد یہ کہ جو جیسے مثال آپ نے کوئی کمپنی لگائی، اس میں جو آپ پروڈکٹ بناتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ فیکٹری پہ زکوٰۃ ہے، تو فیکٹری پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کے مال پہ جو آمدنی ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ اچھا ہوتی ہے. محسن بھائی، بہت سے لوگوں نے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بہت سارے گھر لیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک میں تو رہ رہے ہیں، میں نے سنا ہے رہنے والے پہ نہیں ہوتی، لیکن جو جہاں سے کرایہ آ رہا ہے کیا وہ کرایہ پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ بالکل کرائے پہ اس طریقے سے زکوٰۃ ہوگی کہ وہ مال جو ہے وہ جو ہے پورا اس پہ ایک اماؤنٹ وہ جمع ہو اور پورا سال اس پہ گزر جائے. اس کرائے کے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا. جو کرایہ آ رہا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں، ہاں جس سے اس کیش آ پر، رہا ہے. ہاں جو کیش آ رہا ہے اور وہ جمع کر کے پورا صاحب نصاب ایک اس پہ گزرتا ہے، اور نصاب کے مطابق وہ مال اتنا بن جاتا ہے، کتنا 52.5 تولہ چاندی یا پھر 7.5 تولہ سونا، تو اس پر زکوٰۃ لازم آ جائے گی.